اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ پروگرام رمضان المبارک میں آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہمارے مستقل میزبان ہے پروگرام کے، وہ نجی مصروفیت کی بنا پہ پروگرام نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے آج یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ تو آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہیں، محترم قاری علامہ حسن حسینی صاحب ہیں، جو آج ہمیں رمضان مبارک کا جو دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، 12 رمضان ہے، اس کے حوالے سے جو مفرد کا جو دوسرا عشرہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس حوالے سے محترم قاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں جو اس کے حوالے سے ہمارے لیے معلومات کا ذریعہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سردار صاحب، آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں یاد کیا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، بے شک، تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی مغفرت کی گھڑی ہے، اور ہر گھڑی اس ماہ مبارک کی بخشش کی گھڑی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق اس ماہ مبارک میں ہر روز افطاری کے وقت جب بندے روزہ افطار کرتے ہیں، پروردگار اپنے 60,000 اور دوسری روایت میں آتا ہے 10 لاکھ گناہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرما دے۔ بے شک۔ اور اس کی ہر روز اس ماہ مبارک کے ہر روز اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو مغفرت کی نوید سناتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پہلا عشرہ رحمت کا مینہ برستا رہا، اور اب دوسرا عشرہ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو مغفرت کے پروانے سنا رہا ہے، ہم اپنے صدق کے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ بے شک۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازمی کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور اسے ہر مشکل سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اور خود نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہو کر اور امام الانبیاء ہیں، حضور امت کی تبلیغ کے لیے خود فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، میں اپنے رب سے دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تم بھی اپنے رب سے استغفار کیا کرو۔ تو اس مغفرت کے عشرے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جہاں اس کی رحمت ہمیں ہر لمحے یہ آواز دے رہی ہے کہ آؤ میرے بندو، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ لو، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اس سے اگلی بات، ایمان افروز بات سردار صاحب، یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں جب اپنی مغفرت کا ذکر کرتا ہے، جب اپنی صفت غفار اور صفت رحمان کا اعلان کرتا ہے، تو وہ اس پیارے انداز اور دل نشیں انداز کے ساتھ وہ اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ جب اللہ رب العزت کے اس پیار بھرے انداز کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور وہ انداز کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ انا الغفور الرحیم، کہ میں معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندے کہہ کے بندوں سے خطاب کر رہا ہے کہ میرے بندے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اپنی جانوں پر اگر تم نے ظلم کر لیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت میرے بندے کہہ کر اپنے بندوں کو پیار بھرے القاب سے پکار رہا ہے، تاکہ
اللہ پاک فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ اے بندو، اگر تمہارے گناہ آسمان کے برابر ہو جائیں، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، اگر تمہارے گناہ زمین کے ریت کے ذرات کے برابر ہو جائیں، تو کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ ہمیں رب معاف نہیں کرے گا۔ یا عبادی، میرے بندو، تم صدق کے دل سے معافی مانگنا تمہارا کام ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنا مجھ کریم کا کام ہے۔ بے شک تو پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسی، اگر تم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تو وہ کریم ہوں، وہ غفار ہوں کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بے شک مگر شرط یہ ہے کہ تم صدق کے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنی پہلی برائیوں کو برا جانو اور ان پر نادم ہو، ندامت کے آنسو بہاؤ۔ بس جب تم جھک گئے میرے حضور اور تم نے کہہ دیا، مالک اعتراف کر لیا، میں کریم ایسا ہوں کہ تمہیں شرمندہ بھی نہیں کروں گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اس دنیا میں دیکھیں، انسان کسی کی غلطی کر لے اور بڑوں کی غلطی کر لے تو بڑے جتاتے ہیں کہ تم نے یہ غلطی کی تھی، ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، مگر وہ کریم ایسا ہے کہ انسان خطائیں کرتا رہے، وہ اس پہ پردے ڈالتا ہے، چھپاتا ہے، معاشرے میں رسوا نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا، اور پھر جب بندہ صدق کے دل سے معافی مانگتا ہے تو وہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بلکہ نہ صرف معاف کرتا ہے، خود قرآن میں فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے سارے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا بے ہے۔ شک یعنی وہ کریم ایسا ہے کہ اگر ایک بندے کے سارے نامہ اعمال میں ہیں ہی گناہ، اور ایک مقام پہ آ کے وہ بندہ صدق کے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر بدل دیتا ہے۔ دیتا ہے، سبحان تو یہ اس کریم کا کرم ہے، تو یقیناً یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کی مغفرت کی نوید ہر لمحے اپنے بندوں کو وہ سنا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور گناہوں سے معافی مانگیں، اور یہ ماہ مبارک چونکہ بخشش کا مہینہ ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور تمام گناہوں سے معافی مانگیں، یقیناً وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ بہت شکریہ محترم علامہ قاری حسن حسینی صاحب، جو آج ہمیں رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اس کے جو پہلا اور دوسرے عشرے کی اہمیت کیا ہے۔ تو اب چھوٹا سا وقفہ لوں گا، اور وقفے کے ساتھ بعد میرے ساتھ معروف ثنا خان سید محمد اجاز ہاشمی صاحب ہوں گے، جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ عادت نعت بہانا ہے، میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے
گزر جاؤں گا. اشعار کا وہ جی جی ماشاء اللہ. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی در پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بہت خوبصورت ہدیتاً تحفتاً کلام پیش کر رہے تھے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محترم سید محمد اعجاز ہاشمی صاحب. اور آج جو میرے مہمان شخصیت کے ساتھ علامہ قاری محترم احمد رضا حسنی صاحب تھے. ان دونوں احباب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. دونوں نے ہمارے چینل کے لیے ہمارے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.